اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے کہ ہماری مدد کر دو تو ہم مدد نہیں کرتے۔ ایک بات بڑی معافی کے ساتھ، ہم بچے کی شادی میں ڈی جے لگا کر لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، ہم جلوس میں پٹاخے پھوڑ کے ہزاروں خرچ کر دیں گے۔ دیکھو ابھی میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تقابل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پیروں کا عرس ہو اس میں قوالوں پر، نعت خوانوں پر، مقرروں پر لاکھوں ہزاروں اڑا دیں گے۔ میں ابھی منع بھی نہیں کر رہا ہوں آپ کو کیا جائز ہے کیا ناجائز، صرف ایک تقابل پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اگر مسجد کے امام کے بچے کی فیس بھرنے کے لیے اگر امام صاحب پیسہ مانگے تو پھر کہیں گے یہ مولوی لوگ جب دیکھو جب ستاتے رہتے ہیں۔ ایک جملہ میرے دل کا درد ہے، جو ہے وہ بھوانی منڈی والوں، گرد و نواح سے آنے والوں، مقرر تمہارے یہاں ایک دن آتا ہے، مقرروں سے معافی چاہتے ہو، میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، مقرروں پہ خرچ کرنے، نعت خوانوں پہ خرچ کرنے منع بھی نہیں کر رہا ہوں، پیروں پہ لٹانے منع بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مقرر ایک دن کے لیے آتا ہے، نعت خواں ایک دن کے لیے آتا ہے، پیر صاحب 3 دن 5 دن کے لیے آتے ہیں، ان پہ لاکھوں ہزاروں خرچ کرتے ہو۔ یہ امام تمہارے بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر بیمار پڑنے پہ دم کرنے تک، اور دم کرنے سے لے کے تمہارا نکاح پڑھانے تک، نکاح پڑھانے سے لے کے تمہارا اور تمہارے باپ کا جنازہ پڑھانے تک، جو ہر وقت تمہارے سائے کی طرح ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے، آج اس پر تم روب جھاڑتے ہو۔ میری اہل سنت و جماعت کے اندر اماموں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اس لیے آج امام بھی اپنے بچے کو امام بنانا نہیں چاہتا۔ مولویوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ عالم بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا، کہ جو دکھ میں نے سہے ہیں وہ دکھ میرے بچے نہ سہیں۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا اگر تمہاری جہالت اسی طریقے سے سر چڑھتی رہی، علماء کی تم نے عزت نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی، اپنے اماموں کی عزت نہیں کی، ان کی خدمت نہیں کی، ایک وقت آئے گا جمعہ کے دن سارے مقتدی موجود ہوں گے مگر تمہیں جمعہ پڑھانے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ یاد رکھنا اس دن وہ کتنا دردناک دن ہوگا، اس لیے خدا کے لیے علماء کی عزت کرنا سیکھو، اپنے اماموں کی عزت کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو۔ یاد رکھیے، ارے نعت خوانوں پہ لٹاتے ہو، کبھی یہ مشن بنا لو نا کہ جب جمعہ پڑھنے جاؤ تو ہر مقتدی 100 روپیہ جمعہ کی نماز میں امام اور مؤذن کے ہاتھ میں رکھ دے، تو جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے زیادہ ان کو مسافے میں ملے گا۔ یہ آپ کو خدمت کرنی ہوگی، یہ آپ کو اپنے علماء کا خیال کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا، ایک دن کی محفل میں ہزاروں لاکھوں لٹاتے ہو، لیکن اگر کوئی پڑوسی آ جائے کوئی دینے والا نہیں، اگر ماں مانگ رہی ہے دینے والا نہیں، بہن مانگ رہی ہے دینے والا نہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم لوگوں پہ خرچ کرنا آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اپنی بہن پہ خرچ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث سن لو، بس 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کر دوں گا، ٹائم پورا ہوا، حدیث سن لو۔ امام احمد ابن حنبل، دھیان سے سننا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس سند ثلاثی کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے، آج ٹرین اور پلین کے دور میں نہیں، سائیکل اور بس اور رکشہ کے دور میں نہیں، گھوڑے اور کھچر کے دور میں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس محدث کے پاس پہنچے تاکہ میں اس سے ثلاثی سند والی حدیث حاصل کروں۔ لیکن جب وہ اس محدث کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا، وہ محدث صاحب اپنے ہاتھ پر روٹی رکھ کر کتے کو روٹی کھلا رہے تھے۔ دل کے کانوں سے سن لیجیے، بہنوں کی خاص توجہ، اس لیے کہ آج عورتوں کا حال بھی یہی ہو گیا۔ اگر میرے ماں باپ کو دینا ہے تو دروازہ تجوری کا کھلا ہوا ہے، اور اگر آپ کے ماں باپ کو دینا ہے تو کیا سب انہی پہ لٹا دو گے؟ اپنے شوہروں کو، اپنے شوہر کو جہنم کا ایندھن مت بنا میری بہن۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی صوفی نے کہا تھا کہ دینے والا کبھی کلاش نہیں ہوتا، دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، جو دیتا ہے دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ دینے سے مت روکو، دیتے رہو بڑھتا رہے گا، دیتے رہو بڑھتا رہے گا۔
جو تم اپنی حیثیت کے مطابق دو گے اللہ تمہیں اپنی شان کے. اگر اللہ کا کم سے کم وعدہ ہے، کم سے کم اگر اللہ کی راہ میں 1 دو گے تو کم سے کم اللہ تمہیں دنیا ہی میں لوٹا کے 10 دے گا، کم سے کم 10. یہ کم سے کم ہے 10 کا وعدہ. اور نیت اچھی ہو تو 70 دے گا. یہ دنیا میں، آخرت میں تو پھر حساب ہی نہیں ہے. 70 دے گا. اور نیت اچھی ہے تو 700 دے گا. اور نیت اچھی ہے تو بے حساب دے گا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. ابھی رابعہ بصری کا ذکر بھائی سے سن رہے تھے، علامہ موصوف سے، سید سے سن رہے تھے. رابعہ بصری روزانہ روزے سے رہتی تھی. روزے سے تھی. گھر میں 1 روٹی کا آٹا تھا. کنیز نے کہا بیٹی روٹی بنا. اس نے 1 روٹی بنائی. اب افطار کا وقت قریب آ رہا تھا. کنیز بھی روزے سے تھی کیونکہ رابعہ کی کنیز بھی رابعہ جیسی، لیکن جیسی تھی ویسی نہیں تھی. اس لیے کہ جیسا اور ویسا ہونے میں بڑا فرق ہے. جتنا جیسا اور ویسے میں فرق ہے اتنا جیسے اور ویسے ہونے میں فرق ہے. یہ بات یاد رکھنا. تو افطار کا وقت آیا. ابھی افطار کا وقت شروع نہیں ہوا کہ آواز آئی اللہ کے لیے کچھ دے دو میں بھوکا ہوں. رابعہ نے کہا روٹی اٹھا کے دے دے. یہ روٹی اٹھائی اور لے جا کر کے دیتے دیتے دل میں کہتی بڑھیا 1 روٹی تھی آدھی افطار میں کھانی تھی وہ بھی دے دی اللہ کے نام پہ. دیکھا جیسی ہے مگر ویسی نہیں ہے نا. ہاں اسی کو کہتے ہیں جیسے اور ویسے کا فرق. رابعہ مائی 1 تھی وہ بھی دے دیا. اور چھپ کر اللہ کی شان دے. اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. ہم افطار میں بھوکے نہیں رہیں گے، وہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے. سبحان اللہ. رزق کا وعدہ کیا ہے نا، وہ کھلائے گا. اس پہ یقین تو کر. ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی. کہا جا کھول دروازہ. اب آئی تو کون؟ کہ میری مالکہ نے روٹیاں بھیجی ہے رابعہ کے لیے. یہ خوش ہو گئی. اور روٹی گئی روٹیاں آئی. رابعہ بصری نے پوچھا پوچھ کتنی ہیں؟ مائی 7 ہے. 7 او لے جا ہماری نہیں ہے کسی اور کی غلطی ہوئی. سبحان اللہ. مجھے غلطی بھی ہماری نہیں ہے. اب یہ پھر دل پکڑ کے یا اللہ ارے 7 ملی تھی یہ پڑیا پھر گڑبڑ کر دیا. میں اپنے انداز میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ یہ کہیں گے آپ کہاں تھے. میں نے کہا کتاب اور خطاب میں یہی فرق ہوتا ہے. یہ کتاب کس کو سمجھتی ہے، خطاب سب کو سمجھنا چاہیے. ورنہ آپ کو اتنی دور سے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب پڑھ لیتے آپ، خود باتیں نہیں بھی پڑھ لیتے، وہ المواعظ پڑھ لیتے، البیان پڑھ لیتے، حقانی تقریر، روحانی تقریر، عرفانی تقریر پڑھ لیتے، جو میں نے کبھی نہیں پڑھا. آپ پڑھ لیتے. آپ کو کیا ضرورت تھی مقرر کو بلانے کی؟ لیکن بہرحال کیا ہوا؟ 7 واپس کر اپنی نہیں ہے. پھر آئی. ابھی آ کر کے پیر جمائی بھی نہیں تھی پھر دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا میری مالکہ نے روٹی بھیجی رابعہ بصری کے لیے. کہا پوچھ کتنی ہے؟ کہا 10 ہے. ہاں. کہا یہ اپنی ادھر لا. سبحان اللہ. کنیز نے کہا او بوڑھی اماں 7 نہیں لیا 10. کہا تو کیا سمجھتی ہے؟ میرے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. جب اس نے کہا 1 کے بدلے کم سے کم 10 دوں گا تو 7 کیسے دیتا؟ سبحان اللہ. 7 میرا تھا ہی نہیں. جب اس نے کہا 10 دوں گا تو وہ دے گا. خرچہ کرو، کر کے دیکھو. بہنوں پہ کرو، بھائیوں پہ کرو. سب سے زیادہ ثواب خرچہ کس پہ کرنے کا ملتا ہے پتہ ہے؟ مسجد سے زیادہ، مدرسوں سے زیادہ، حج کرنے سے زیادہ ثواب، حج پہ خرچہ کرنے سے زیادہ ثواب کس پہ ملتا ہے؟ ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں زیادہ ثواب. سبحان اللہ. اللہ نے اپنی راہ میں سب سے پہلے نمبر پہ خرچ کرنے میں ماں باپ کا درجہ رکھا ہے. یہاں تو ماں باپ کا بل اگر ہونا دوا کھانے کا تو بیٹے جھگڑا کرتے ہیں دوا کھانے میں، تیری ماں نہیں ہے تو دے، تیرا باپ نہیں ہے تو دے. بیٹے بیمار پڑیں گے تو بھی ایسی لڑو گے؟ ارے جب تم بیمار پڑتے تھے تو تمہارے ماں باپ تو گھر کے برتن بیچ کر کے جو ہے وہ تمہارا علاج کرتے تھے اور ڈاکٹر کو ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے ڈاکٹر اگر میری کڈنی بیچنی پڑے تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے بیٹے کی جان بچا لے. اور آج وہی اولاد جوان ہو کر ماں باپ کو دوا کا پیسہ نہیں دے سکتے. یہاں پیسے لٹاتے ہو مقرر پر اور ماں باپ کو ترساتے ہو. سن لو، اچھی طرح سن لو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو ترسانے والوں، پھر کہہ رہا ہوں ہم پہ خرچ کرنا فرض نہیں ہے، ان پہ خرچ کرنا تمہارا حق ہے. ان لوگوں کے حقدار کا حق جانو. اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق دے گا.